BA فرسٹ پارٹ اردو آنرس. پہلی کتاب ہے کلام میر، میر کی غزل نگاری. پہلا سوال ہے کہ میر حقیقی میں غزل کا تنہا تاجدار ثابت کیجیے. پھر اسی کے ساتھ ہے میر کی غزل نگاری کی خصوصیات. تو اب اس سلسلے میں کچھ باتیں ہیں. کسی بھی فنکار، شاعر، ادیب کے فن کے کلام کی خصوصیت کو دریافت کرنے سے پہلے چند باتیں ایسی ہیں جن کا جان لینا بہت ضروری ہے. اول یہ کہ شاعر، ادیب یا فنکار کس ماحول میں پیدا ہوا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کہاں پھولا پھلا اور پروان چڑھا ہے. ان باتوں سے قطع نظر فنی اقدار کی پیشکش کے لیے خالق نے جس فن کو اپنایا ہے اس کی سابقہ روایات کیا ہے. دراصل اس تہ میں پہنچ کر ان کی زندگی کی خصوصیات غزل کے میدان کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی آرٹسٹ کے آرٹسٹک میکینیکل آرٹ کو جاننے کے لیے اس کے تمام درمیانی رابطوں کو ذہن میں رکھنا لازمی ہے، ضروری ہے. یہی رابطہ فنکار سے روح اور قالب کے جیسا رشتہ رکھتا ہے. روح کی پاکیزگی اور طہارت کے تناسب سے ایک لطیف جسم کی تخلیق ہوتی ہے، سبھی جانتے ہیں اس کو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک شاعر اور ادیب کے ساتھ اچھا غزل نگار بھی سمندر کی تہ میں پہنچ کر ایک ایسا سیپ کا متلاشی ہوتا ہے جو مانوی خوبیوں کو چار چاند لگاتے ہیں. ایک عظیم فلاسفر کا کہنا ہے کہ مین از دی پروڈکٹ آف ٹائم اینڈ انوائرمنٹ، یعنی ایک حسین ماحول کی تخلیق ہی دراصل انسان ہے. اب ادب میں یہی وجہ ہے کہ فن کو بڑی ہی ناقابل فراموش عظمت اور اہمیت حاصل ہے. میر پھر میر ہے. دنیا نے گرچہ زندگی میں میر کو نہ پہچانا، لیکن میر زمانہ کے ہاتھوں ایسا تنگ دست کہ جب مفلسی اور ناداری نے بہت ستائی تو دل کی کہانی اشعار کی زبانی کہہ سنائی. جانا نہ تھا مجھے وہاں 100 بار وہاں گیا، زوف قبا سے دستے بدی بار وہاں گیا. جی، زوف قبا سے دستے بدی بار وہاں گیا. سچ مچ میر اقلیم غزل کا تنہا تاجدار. میر نے جس دور میں آنکھیں کھولی وہ بڑا ہی پرآشوب دور، اور خصوصاً جائے پیدائش جب ان کو راس نہیں آئی. پوری زندگی درد و علم کی سی بنی رہی، جس کی جلوہ نمائی ان کے کلام میں صاف طور پر موجود ہے. کیا ہے؟ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، تاب کس کو ہے جو حال میر سنے، حال ہی کچھ اور ہے مجلس کا. اتنا تو متحقق ہے کہ جائے حق اور صداقت پر خاموشی اختیار کرنا خدا اور اس کے رسول کے نزدیک خود کو گونگا شیطان بنوانا ہے. یعنی جہاں جس شاعر میں جو خوبی ہے اس کو بیان کرنا ہی ہوگا. اس بنا پر بلا خوف و تردید میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ میر نے غزل گوئی میں وہ مقام حاصل کر لیا جو دوسرے شعراء کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. اس لیے عطا الرحمن عطا خان کاکوی کی رائے بہت حد تک قابل قبول ہے کہ جس سے انکار کرنا ادبی کفر ہوگا. بات تو کہنی کی نہیں مگر کہنی پڑتی ہے کہ میر جیسا غزل گو شاعر نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا، اور اب کیا خاک ہوگا جبکہ غزل کی مٹی پلید ہوتی جا رہی. میر کا ایک کلام ایسا ہے جو کسی کے دیوان پر پورے طور پر بھاری. جی، گرچہ یہ بات مبالغہ آمیز معلوم ہوتی ہے لیکن بہت حد تک حقیقت بتما اور قابل قبول بھی ہے. اپنی عظمت کا شدید احساس خود میر کو بھی تھا،
اس لیے کہتے ہیں کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، سارے عالم پر ہوں میں چھایا۔ جی یعنی اسکروٹنائز مائی سیلف، یعنی جو چیز میں کہتا ہوں وہ مستند ہے، وہ کاٹنے والی بات نہیں ہے، اس کو کہیں سے کتاب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جی اور دنیا کے سارے عالم پر، سارے شاعروں پر ہماری شاعری چھائی ہوئی۔ جی اس کے ساتھ میر کو اپنی عظمت کا شدید احساس تھا، اس لیے خود کہتے ہیں کہ باتیں ہماری یاد رہے، باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، کہتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک کر دھنیے گا۔ کہنے کی تو غزل بہتوں نے کہی ہے، لیکن فن غزل گوئی کو ایک مخصوص سمبول، جذبات، وہ احساسات، زندگی کے تلخ حقائق اور حسن و عشق کی پاک بازنا معاملہ بندی کو میر کے علاوہ کسی دوسرے شاعر نے صحیح اور بہتر طور پر الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا، جس طرح سے میر نے پہنایا ہے کہ تو فن غزل گوئی نے میر کے یہاں کر ایک مخصوص صفت حاصل کر لی، ایک آبرو حاصل کر لی ہے صنف غزل نے۔ میر نے اس کی آبیاری کی ہے، اس کو پٹایا ہے، اس کو سینچا ہے، اس کو اپنے خون جگر سے سینچا ہے، جس کی جلوہ نمائی ہر جگہ اس کے نمایاں طور پر میر کے کلام میں موجود ہے۔ میں اس کی مثال دے رہا ہوں۔ میر دریا ہے سنے شیر زبانی اس کی، میر دریا ہے سنے شیر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی، کر کے تعویذ رکھے اس کو بہت بھاتی ہے، وہ نظر پاؤ پہ وہ بات دبانی اس کی، اثر گزشت اپنی کی سندھو سے شب کہتا تھا، اسو گئے تم نے سنی آہ کہانی اس کی، آبلے کی سی طرح ٹھیس لگی اور پھوٹ گئی، درد مندی میں گئی ساری جوانی۔ واہ کیا شگفتہ انداز، ایک انداز، ایک حرف اس کا چلتا ہوا جادو، اور حقیقی شاعر کا سب سے بڑا کمال فن ہے کہ وہ اپنے فن کے جادوگری کے ذریعہ آپ بیتی کو جگ بیتی بنا دے۔ میر کی آپ بیتی صحیح معنوں میں جگ بیتی، اور صرف میر ہی کے لیے نہیں بلکہ کائناتی ہے میر کا کلام۔ میر نے اپنے لب و لہجہ میں دوسرے کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ غم، آہ، کراہ، چیخ، پکار، یہ سب کائناتی ہے۔ جس سوز و ساز کے ساتھ انہوں نے اپنے دل کی گرم بھٹی سے چیخ کی صدا بلند کی ہے، وہ ان کا اپنا کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ جیسے حالت تو یہ کہ مجھ کو غموں سے نہیں فراغ۔ ذرا ملاحظہ کیجئے شعر کو کہ حالت تو یہ کہ مجھ کو ان کا درد دیکھیے، ان کی کراہ دیکھیے، ان کی چیخ دیکھیے، ان کی پکار دیکھیے، ان کا سوز دیکھیے، ان کا ساز دیکھیے، ان کا غم دیکھیے، ان کا اندوہ دیکھیے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے، حالت تو یہ کہ مجھ کو غموں سے نہیں فراغ، دل شوبش دروں سے جلتا ہے جوں چراغ، سینہ تمام چاک ہے سارا جگر ہے داغ، ہے نام مجلسوں میں میرا میر بد دماغ۔ جی میر کی اسی بد دماغی نے دراصل میر کو بھی شہرت یافتہ بنا دیا ہے، میر کے کلام سے معترف کرایا ہے، اور میر کے غم میں شامل تو دل بے ساختہ کروٹیں بدلنے لگتے ہیں، وہاں میر کے غم میں ان کے غم کی تصویر عیاں ہونے لگتی ہے۔ ذوق نے دراصل میر کی عظمت کا اعتراف بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ غالب بھی اسی رنگ میں چمکے، اسی لیے غالب کو بھی میر کی عظمت کا معترف ہونا پڑا۔ کہتے ہیں ریختہ کہ تم ہی، غالب کہتے ہیں کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ میر کے جذبات شدت، احساس، زور بیان، شگفتگی
शगुफ्तगी और शगुफ्तगी बहुत मशहूर, इसीलिए इस मामले में कोई शायर उनका हम पल्ला नहीं करार दिया जा सकता है जी। और मीर हर रंग में है और यही रंगारंगी दरअसल मीर को जामे इंसान का हामिल बना देता है। उनके वालिद मीर को बराबर यकीन किया करते थे कि बेटा इश्क क्या करो, इसमें एक ऐसी सिफत जो तुम्हें बड़ा इंसान बना सकती है। फारसी का ये जुमला मीर के कलाम को पढ़ने के बाद उनके बाप की याद दिलाती है। दरालम इश्क, और वो ये है कि इश्क गुजर दरालम हर के हस, ज़हूर इश्क अस्त, आतश सोज़े इश्क अस्त, आब रफ्तार इश्क अस्त, ख्वाब करार इश्क अस्त, मौत मस्ती इश्क अस्त, हयात होशियार इश्क अस्त, ज़ौक़ दोज़ख ज़ौक़ इश्क अस्त, बहिश्त शौक़ इश्क अस्त, काफिर जलाल इश्क अस्त, मोमिन जमाल इश्क अस्त, और इश्क खलियतो बरतरियतो चीज बरतरस्त। और इसी को मीर ने शोले इश्क में इस तरह से बयान किया है कि मोहब्बत न जुल्मत से काढ़ा है नूर, मोहब्बत न जुल्मत से काढ़ा है नूर, न होती मोहब्बत न होता ज़हूर, मोहब्बत मुसब्बत मोहब्बत सबब, मोहब्बत से होते हैं कारे अजब, मोहब्बत बिन इस्जा न आया कोई, मोहब्बत से खाली न पाया कोई, मोहब्बत बिन इस्जा न आया कोई, मोहब्बत से खाली न पाया कोई, मोहब्बत से है इंतजाम जहां, मोहब्बत से है गर्दिश में हफ्ता आसमां। जी, इस तरह हम देखते हैं कि मीर की गजल निगारी मैं जो आन हमा, जो तनतना, जो माने खेजी है, उर्दू गजल को उसके पहले किसी को बदियत नहीं की गई है। मीर के कलाम में दर्द है और इस दर्द के साथ एक ऐसा नगमा है जो हर शहे रग को छेड़ती है और उलापती रहती है। उनका कलाम रफी है और अमीक भी है। गजल निगारी का कुदरत ने एक अजीब अनोखा स्टाइल मीर को बख्शा था। उनके कलाम का तायराना मुताला करने के बाद पता चलता है कि मीर अकली में गजल का तन्हा ताजदार है। कहने का माहसल ये कि यहाँ आकर के ये बात साबित हो जाती है कि मीर गजल का बादशाह है। मीर के जज्बात में शिद्दत है, एहसासात, अनोखे अंदाज बयान और पुरकशिश अल्फाज की जादू बयानी शोराए उर्दू के लिए एक ऐसी शाहराह हमवार करती है जो रहती दुनिया तक नाम लेवा है, जो रहती दुनिया तक याद की जाएगी। चुनांचे आज मीर नहीं है, लेकिन नहीं रहकर भी उनके कलाम की गूनागूं सफात मीर को जिंदा जावेद बनाए हुए है। बाबा उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने मीर के मुतल्लिक उनकी अजमत का एतराफ इन लफ्जों में बयान फरमाया है कि जिंदगी का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिसकी मुसव्विरी मीर ने बेहतरीन और दिलकश पैराए में नहीं की हो। अंदाज़े बयान के मुतल्लिक जो बयान है उनके कलाम की एजाज है। सूबा बिहार के मशहूर मारूफ और अजीम तनकीद निगार डॉक्टर कलीमुद्दीन अहमद ने मीर के मुतल्लिक यूं फरमाया है कि इश्क की सितम अंगेजी, जासो हिरमा की मोजज़ाज़नी, फिक्र कनात की तलकीन, यही मीर की शायरी के अनासिर अरबा हैं। अनासिर अरबा यानी 4 खुसूसियात। वो कौन कौन सी खुसूसियात हुई? इश्क की सितम अंगेजी है, जासो हिरमा की मोजज़ाज़नी है, फिक्र कनात है और उसकी तलकीन है। जी, श्री अमरनाथ झा जो उर्दू के दिलदादा और शायदाई गिने जाते हैं, मीर के मुतल्लिक यूं लबकुशाई किए, कहते हैं कि मीर का कलाम जुबान से निकलता है। श्री अमरनाथ झा कह रहे हैं कि मीर का कलाम जुबान से निकलता है और सामीन और कारीन के दिल में जगह कर लेता है। आखिर में मीर के मुतल्लिक
مختلف ادبا کے آرا کا جائزہ لینے کے بعد جب ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ میر کا کلام درد سے لبریز ہے، ان کا فن سخن کائناتی نہیں ہے ماورائی، ان کا فن سخن کائناتی نہیں ہے ماورائی، اس لیے ہم اس شعر سے میر کی غزل نگاری کا اعتراف کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ تو بتکدے سے جاتے ہیں میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔